بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق احترام علماء کرام، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں باپ، آج کا یہ اجلاس نہایت اہم موضوع پر رکھا گیا ہے۔ عام طریقے پر اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں اور ان میں آپ حضرات شریک ہوتے ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ سے بڑھ کر ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ اگر درست ہوگا تو عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمارے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتے تھے، دھیان سے آپ سنیں گے تو وہ بات سمجھ میں آئے۔ کہتے تھے کہ عقیدے کی اہمیت اس سے سمجھنی چاہیے کہ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے اور وہ اچھا عمل کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو ان اچھے اعمال کے ذریعے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہے۔ لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اچھے اعمال بجائے اس کے لیے مفید ہونے کے نقصان دہ ہو۔ جیسے کوئی کوڑھ کا مرض کسی کو ہو جائے، بیمار ہو، جزامی ہو، یہ ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے جسم کے اعضاء گلنے لگتے ہیں۔ ایسے مریض کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر آپ ایسے مریض کو اچھی غذائیں کھلائیں، طاقتور چیزیں استعمال کرائیں، تو بجائے اس کے کہ اس کی بیماری میں کمی آئے، اس کی بیماری اور بڑھتی ہے، یعنی جسم کے اعضاء اور تیزی سے گلنے لگتے ہیں۔ اگر جذام کے بیمار کو آپ اچھی غذائیں کھلائیں، طاقتور غذائیں اگر اس کو کھلائی جائے تو اس کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہی مثال ہے اس شخص کی جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں کہ اچھا عمل بھی وہ کرے گا تو اس کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو۔
اس لیے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں۔ عقیدے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہے، اسی لیے عقیدہ بدلتا نہیں۔ دنیا میں مختلف نظریات ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ نظریات کی بنیاد تجربے پر ہے، نظریات کی بنیاد تجربے پر ہے۔ آج کچھ تجربہ ہوا، کوئی نظریہ قائم ہوا، کل تجربہ بدلے گا، نظریہ بدل جائے، لیکن عقیدہ کبھی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ اس کی بنیاد تجربے پر نہیں ہے، اس کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ عقیدے کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری ہے، جو قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں، عقیدے کی بنیاد اس پر ہے، اس لیے عقیدہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ جو عقیدہ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا اور بتا دیا، اسی عقیدے پر ہمیں قائم رہنا۔ ایک بنیادی عقیدہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کسی کی نبوت کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کافی ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا، قرآن میں اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین تمہارے لیے پورا کر دیا، نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے چن لیا، یعنی قیامت تک جو دین چلے گا وہ کون سا ہوگا؟ اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں چلے، پہلے دن سے اسلام ہے اور آخری دن تک اسلام رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے، حالانکہ مقام کے اعتبار سے آپ سب سے بڑے نبی ہیں، مقام کے اعتبار سے حضور سب سے بڑے نبی ہیں، لیکن بھیجا گیا سب سے آخر میں۔ کیوں؟ آپ کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ کی نبوت کو قیامت تک قائم رکھا جائے، نبی آتے رہے، ان کی شریعت جب تک اللہ نے چاہا قائم رہی، پھر اللہ نے دوسری شریعت بھیج دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اب آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی قیامت تک ہے، کبھی یہ شریعت منسوخ نہیں ہوگی، یہ شریعت بدلے گی نہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے تو کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضور کے بھائی بھی ہیں، اعتزاز بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، آپ نے ان سے فرمایا کہ علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون نبی تھے نا،
حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے لیے ویسے ہی مددگار ہو جیسے حضرت موسیٰ کے مددگار حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ واضح کر دیا کہ کسی کو ان الفاظ سے دھوکہ نہ ہو کہ حضرت علی بھی پیغمبر ہے۔ آپ نے واضح کیا کہ تم مددگار تو ہو لیکن پیغمبر نہیں، اس لیے کہ پیغمبر اب میرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ جھوٹے لوگ آئیں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور نے ان کے بارے میں خبر دی کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے بتایا کہ 30 ایسے لوگ آئیں گے، عدد بھی بتایا، تعداد بتائی۔ علماء نے لکھا ہے 30 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف 30 ہی ہوں گے، مطلب یہ کہ جو بڑے بڑے نبوت کے دعوے دار ہوں گے وہ 30 ہوں گے، اور بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کسی شخص کے بھی دماغ میں کبھی بھی خناس آ سکتا ہے۔ شیطان کوئی ریٹائر نہیں ہوا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو بھی ورغلائے گا کہ تم بھی نبوت کا دعویٰ کر دو۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ تو ہارون الرشید نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، ایسا مت کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، کفر ہے۔ اس کو سمجھایا مگر وہ مانا نہیں، ہارون الرشید نے کہا کہ یہ مان نہیں رہا ہے، کفر کر رہا ہے، لے جاؤ اس کو سولی پہ لٹکا دو۔ تو لوگوں نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ بادشاہ سمجھا رہا تھا لیکن شیطان نے ایسا اس کو ورغلایا کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا چڑھاؤ اس کو سولی پہ، پھانسی دے دی گئی، سولی دے دی گئی۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ ایک اور پیدا ہوا، وہ اس سے بھی 4 قدم آگے تھا، اس نے کہا میں اللہ ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ابے کمبخت، ابھی چند دن پہلے تو ایک نبی پیدا ہوا تھا، دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نبی ہوں، بادشاہ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا، تو اس سے بھی 4 جوتا آگے ہے، تو بھی بچے گا نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ سمجھتا، کہنے لگا اچھا بادشاہ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بولے ہاں۔ کہنے لگا بہت اچھا کیا، اس لیے کہ میں نے اس کو نبی بنا کے تھوڑی بھیجا تھا۔ یہ لوگ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو نبی بنا کے نہیں بھیجا تھا، اچھا ہوا بادشاہ نے سولی پہ لٹکا دیا۔ کسی کے بھی دماغ میں بات آ سکتی ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود ایسے لوگ پیدا ہو گئے، حضور کے دور میں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور ابھی باحیات تھے، آپ کے سامنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب حضور کے دور میں تھا اور آیا بھی حضور کے پاس اور کہنے لگا کہ نبوت کے معاملے میں ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں، آپ کی نبوت کو میں مانتا ہوں، آپ بھی میری نبوت مان لیں، عرب کی حکومت آپ کے پاس رہے گی، جب آپ کی وفات ہو جائے تو مجھ کو مل جائے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ گھر میں حصہ بکرا کر رہا ہے کہ اتنا آپ لے لو، اتنا ہم کو دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہلوایا کہ سنو، اگر کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی بھی نبوت کے نام پر تم مجھ سے مانگو گے میں نہیں دوں۔ نبوت میرے بعد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا کہ نبوت میرے بعد نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ بھی عقیدہ ہے اور آگے میں بیان کروں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہوں گے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی بن کر آ چکے، دوبارہ اللہ ان کو دنیا
دنیا میں بھیجے گا اور وہ آسمان سے اتارے جائیں گے، اور اس کی خبر بھی ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے ہم کو یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، پہلے وہ نبی تھے، پھر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، پھر جب اللہ چاہے گا قیامت کے قریب زمین پر وہ بھیجے جائیں گے، اور اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے۔ بہت سے ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، نبی وہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کسی کو نبوت دیتا ہے تو پھر نبوت اس سے واپس نہیں لیتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان کی نبوت کی حیثیت باقی رہے گی، لیکن چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے جب دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، حضور کی شریعت پر عمل کریں گے اور حضور کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں، اور اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جب وہ دنیا میں اتارے جائیں گے، دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر وہ اتریں گے اور مسجد میں آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا تو لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھا دیجیے، وہ کہیں گے نہیں، اس امت کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے اس امت کو یہ شرف، یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اس امت کے امام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ اللہ نے اس امت کو یہ برتری عطا کی۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں فضیلت دی ہے، اور فضیلت اگر ہمیں ملی ہے تو صرف ایک ذات کی وجہ سے، اور ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی برکت سے ہمیں شرف عطا ہوا، حضور کی وجہ سے ہمیں برتری ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہمیں دنیا میں مقام حاصل ہوا۔ اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، دنیا میں تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی کی حیثیت بھی ہوگی، لیکن عمل کس پر کریں گے؟ بتاؤ، عمل کس شریعت پر کریں گے؟ اس شریعت پر، جو ہماری شریعت ہے اس پر عمل کریں۔ ایک قصہ سنا دیتا ہوں، پھر آگے بیان کرتا ہوں، سنا دو۔ مختصر کر کے سناتا ہوں، اس لیے کہ نا بہت لمبی بات کرنی ہے، وہ جو مرزا ہے اس کی باتیں بھی سب بتانی ہے نا آپ کو، ہاں یہ بھی رہ جائے گا، اس کے سب جو ارشادات خبیثہ ہے سب بھی بیان کرنا ہے، تو اس لیے ابھی اس کو مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ واقعہ چونکہ بہت اچھا ہے اور یاد آ گیا، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا انگریز پادری، پوپ، ان کا عالم وہ آیا تھا۔ وہ زمانے ہی انگریزوں کا تھا، یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور وہ لوگ آتے تھے اور عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے اور حضرت عیسیٰ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو وہ بہت بڑا عالم تھا، آیا دہلی میں، تو آ کر اس نے کہا کہ جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہو اس سے مجھ کو مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنا ہے۔ اس زمانے کے سب سے بڑے عالم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کو خبر دی گئی، وہ آئے، اس نے 3 سوالات کیے، 3 سوالات کیے۔ ایک سوال تو اس نے یہ کیا کہ دیکھو، آپ لوگ کہتے ہو یعنی مسلمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، تو ذرا بتاؤ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کربلا میں شہید کیے جا رہے تھے، تو وہ تو حضور کے نواسے تھے، اور تمہارے کہنے کے مطابق حضور اللہ کے محبوب ہیں، سب سے بڑے پیغمبر ہیں،
تو اللہ کے رسول نے اللہ سے کہہ کر ان کو بچا کیوں نہیں؟ سوال کیا کیا کہ اپنے نواسے کو اللہ سے کہہ کر بچا کیوں نہیں لیا؟ یہ اس عیسائی عالم نے سوال کیا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز نے کتنا بہترین جواب دیا، کہنے لگے کہ حضور نے دعا کی کہ نواسے کو بچا لیا جائے، لیکن ادھر سے جواب یہ آیا کہ میرے بیٹے کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہا کہ ادھر سے جواب یہ آیا کہ میرے بیٹے کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا کر آسمانوں پر اٹھا دیا، لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو کہا کہ ادھر سے ایسا جواب نہیں۔ اب سنیے وہ بات جو آپ کو سنانا تھا اس وقت۔ اس نے بہت نازک سوال کیا، اور اگر دھیان سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، بات ذرا ہے باریک۔ اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگا ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور راستہ بھول جائے اور ایک درخت کے پاس پہنچے، وہاں ایک آدمی جاگا ہوا ہے اور ایک سویا ہوا ہے، تو یہ راستہ بھول جانے والا راستہ کس سے پوچھے گا؟ سوئے ہوئے سے پوچھے گا کہ جاگے ہوئے سے پوچھے گا؟ اب آپ لوگوں سے اگر میں پوچھوں رونق آباد والوں سے کہ بتاؤ وہ راستہ کس سے پوچھے گا، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ سوئے ہوئے سے پوچھے گا کہ جاگے ہوئے سے؟ کس سے پوچھے گا؟ ہر آدمی یہی بولے گا نا کہ جاگے ہوئے سے پوچھے گا۔ لیکن بات اگر یہ جواب دیے تو بات گڑبڑ ہو جائے۔ دیکھو وہ کتنی دور سے پوچھ رہا تھا، وہ سمجھا تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے قبر میں ہے، باحیات ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیا ہے؟ اٹھا لیے گئے۔ لیکن حضور دنیا سے تشریف لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے کہ نہیں؟ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، یہ ہم کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، یعنی زندہ ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، قبر میں آرام فرما رہے ہیں نا۔ اب سنو، وہ عیسائی یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو راستہ زندہ سے پوچھا جائے گا، شریعت حضرت عیسیٰ کی چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ دنیا سے تشریف لے گئے، آرام فرما رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آرام فرما رہے ہیں، اس لیے ان سے راستہ نہیں پوچھا جائے گا۔ راستہ کس سے پوچھا جائے گا؟ جو زندہ ہے، جو جاگا ہوا ہے۔ وہ اتنی دور سے لے کے آیا، وہ دور کی کوڑی لا رہا تھا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی کوڑی کب ضبط ہونے والی ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ایک آدمی کی راستہ بھول گیا اور ایک درخت کے پاس آیا، ایک جاگا ہوا ہے، ایک سویا ہوا ہے، راستہ کس سے پوچھے گا؟ تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب بہت ذہین آدمی تھے، وہ سمجھ گئے یہ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے اللہ کے بندے، وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ معلوم کروں۔ وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ معلوم کروں۔ مطلب یہ کہ عیسیٰ آئے کہ موسیٰ آئے، شریعت چلے گی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارے کار نہیں، میرے ہی راستے پر چلنا ہوگا، میری لائی ہوئی شریعت پر چلنا ہوگا۔ تو جو بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے، اور آپ کی نبوت بھی کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔
किसी नए नबी की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग दौर में लोग झूठे नबी बनकर आए, लेकिन उनको उम्मत ने नकार दिया, उनकी नबूवत को तस्लीम नहीं की। हमारे मुल्क में भी एक आदमी पैदा हुआ। हमारा मुल्क बहुत जरखेज मुल्क है, अपना मुल्क जो है बहुत जरखेज मुल्क है। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। यहाँ सिर्फ इमाम, आलिम, हाफिज, मुफ्ती नहीं पैदा होते, नबी भी पैदा हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी है अपने मुल्क की, ऐसी जरखेज मिट्टी है। गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ, उसने कहा कि मैं नबी हूँ, और कादियानी का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये जो मिर्ज़ा है ये भी छोटा कादियानी है। ये जो है ना, वो भी मिर्ज़ा था और ये भी मिर्ज़ा है। वो बड़ा वाला मिर्ज़ा था, ये छोटा मिर्ज़ा है। काम दोनों का एक ही है, और काम ये है कि गुमराह किया जाए, लोगों को रास्ते से हटाया जाए। गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ। पहले वो भी इस्लाह की बात किया करता था, जैसे आज ये मिर्ज़ा को जो लोग चाहते हैं, मानते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाह की तो बात करता है। गुलाम अहमद कादियानी ने भी ऐसे ही अपना सफ़र शुरू किया था, और एक एक पायदान चढ़ता गया। पहले उसने कहा कि मैं आलिम हूँ, इमाम हूँ, मुज्तहिद हूँ, फिर मेहदी हूँ, मिस्ल मसीह हूँ, फिर मैं खुद मसीह हूँ, फिर मैं जिल्ली नबी हूँ यानी नबी का साया, फिर बुरूजी नबी हूँ, फिर मुस्तकिल नबी हूँ, फिर साहिब शरीयत नबी हूँ, फिर सारे नबी मेरे अंदर हुलूल कर गए हैं। फिर यहाँ तक कहते कहते कह दिया कि मैं अल्लाह ताला की बीवी भी हूँ। ये लोग, यानी एक आदमी मुज़क्कर भी है और मुअन्नस भी है। वो कह रहा है कि मैं अल्लाह ताला की बीवी भी हूँ, मैं मरियम भी हूँ। ये भी है उसकी किताब, मैं मरियम भी हूँ। अब उससे कोई पूछे कि भाई ये तू दोनों सिर्फ तेरे अंदर कैसे दाखिल हो गई? एक तरफ कह रहा है कि मैं नबी भी हूँ, फिर मैं मरियम भी हूँ, फिर मैं अल्लाह ताला की बीवी भी हूँ। 52 दावे उसने किए। गुलाम अहमद कादियानी ने कितने दावे किए हैं? 52 दावे किए, और सब उसकी किताबों के हवाले से है। कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कह के चिपका दिया, नहीं, सब उसकी किताबों के हवाले से। मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं वो भी हूँ। तो एक एक सीढ़ी करके चढ़ा, एक साथ उसने ये सब दावा नहीं किया, अलग अलग वक्त में अलग अलग दावा किया, यहाँ तक के पहुंचा कि मैं मुस्तकिल नबी हूँ, साहिब शरीयत नबी हूँ। और ऐसे लोग हर जमाने में होते हैं जो इस तरह की बुरी फितरत वालों के पीछे चल पड़ते। तो लोग पैदा हो गए जिन्होंने उसको नबी मान लिया, हालांकि न उसके अंदर इल्मी सलाहियत थी, न उसके अंदर अमल की अच्छाई थी। उसके किरदार के बारे में ऐसी ऐसी बातें किताबों में लिखी हुई हैं कि मस्जिद में बैठकर बयान करते हुए भी शर्म आती गुलाम अहमद कादियानी के बारे में। लेकिन मानने वाले मान लेते हैं, गधे को भी बाप कहना शुरू कर देते हैं। लोगों ने उसको भी मान लिया। तरह तरह की बीमारियां थी, तरह तरह के अमराज थे, आँख कमजोर, दिमाग कमजोर, सब कुछ खराबियां मालूम होने के बाद भी लोग महसूस कर रहे हैं कि ये आदमी है, पैगंबर है, और मान रहे। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इससे कभी धोखे में मत पड़ना कि फला शख्स को इतने लोग मान रहे हैं तो अच्छा आदमी होगा। नहीं, दुनिया में उल्लुओं की, बेवकूफों की कभी कमी नहीं रही। ऐसे लोग जो गलत और गुमराह कुन दावत लेकर उठते हैं, उनके इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते, उनके इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते। ये मिर्जा जहलमी के बारे में भी लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर उसको कितने लोग सुनते हैं, फेसबुक पर कितने लोग उसको सुनते हैं, उसका एक हल्का है। ये किसी शख्स के सही होने की दलील नहीं है। अगर लाखों लोग भी किसी गुमराह शख्स को मानने लगे तो उससे उसका सही होना, दुरुस्त होना साबित नहीं होता।
جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اگر لاکھوں لوگ بھی کسی غلط چیز کو ماننے لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہے. اگر یہی دلیل آپ کی ہو تو دنیا میں لاکھوں لوگ غیر اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. اگر یہی دلیل ہے کہ لاکھوں لوگ کسی چیز کو مان رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، تو پھر شرک اور بت پرستی بھی صحیح ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ اس کی تقریر سنتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو مانتے ہیں. غلام احمد قادیانی کو بھی ہزاروں لوگوں نے نبی مان لیے، اور صرف مانا نہیں، آج تک مانتے چلے آ رہے ہیں. آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ ایسے لوگ ہیں گمراہ جو اس کو نبی مانتے. اس کے دور میں جن لوگوں نے اس کو دیکھا جان رہے ہیں کہ اس کی بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے. اس نے جو جو باتیں پیشین گوئی کے طور پر کی تھی، ایسا ہوگا، سب غلط ثابت، جھوٹی نکلی، لیکن لوگوں نے مانا. خبط الحواس قسم کا آدمی تھا. اس کے بارے میں خود اس کے لوگوں نے لکھا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، اس کے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت کو میٹھا بہت پسند تھا تو وہ گڑ کے ٹکڑے اپنی صدری میں جیکٹ پہ رکھتے تھے، اور پیشاب بھی حضرت کو بہت ہوتا تھا، بار بار پیشاب کرنا پڑتا تھا، تو مٹی کے ڈھیلے بھی جیب میں رکھتے تھے کہ کب ضرورت پیش آ جائے مٹی سے استنجا فرمائے. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گڑ سے استنجا فرماتے تھے اور مٹی پھانکتے رہتے تھے. بتاؤ، انہی لوگوں نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اب بھلا بتاؤ، ایسے خبط الحواس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے. ماننے والے کسی کو مان لے. تو غلام احمد قادیانی ہمارے اسی ملک میں پیدا ہوا، اور یہاں سے اس کا فتنہ دنیا میں پھیلا، اور آج بھی ہزاروں لوگ اس کو نبی مان رہے ہیں. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت مانی، وہ ایمان سے باہر گیا، کافر ہو گیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ہیں، انہوں نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی دوسرا جا کر اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو یہ پوچھنے والا کافر ہو جائے. پوچھنے والا کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے. کیوں کافر ہوگا بتاؤ؟ کیوں کافر ہوگا؟ اس لیے کافر ہوگا کہ اس کے دل میں کہیں تو شک موجود ہے، تب تو جا کے دعوے کی دلیل پوچھ رہا ہے. اگر دلیل پوچھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو اندر گڑبڑ ہے نا، تب تو جا کے دلیل پوچھ رہا ہے. اگر اندر شک نہیں ہوتا تو صاف کہتا کہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. دلیل پوچھنے کا مطلب اندر کچھ شک موجود ہے، شک ہے تب تو جا کر پوچھ رہا ہے نا کہ دلیل کیا ہے. ہم تو یہ کہیں گے کوئی بڑے سے بڑا آ جائے نبوت کا دعویٰ لے کر، ہم کہیں گے نبی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے آقا نے جب کہہ دیا میرے بعد نبوت نہیں تو نہیں، کوئی آ جائے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ یہ غلام احمد قادیانی یہ تو بیماریوں کی کوٹ ہے، نہایت نجس ناپاک انسان لعین ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم رد کر رہے ہیں. خدا کی قسم اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب جیسے لوگوں میں سے بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اس کی بھی نبوت رد کرتے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کوئی سوال ہے ہی نہیں، کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی جا کر پوچھ رہا ہے کہ تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو یہ پوچھنے والا بھی کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، شک. ختم نبوت نہایت نازک مسئلہ ہے.
غلام احمد قادیانی تو پہلے آیا مر کھپ گیا، اگرچہ کہ اس کی نبوت ماننے والے لوگ اب بھی ہیں، اور قادیانی کبھی کبھی کچھ زور دکھاتے ہیں۔ اپنے آپ ہی ایک زمانے میں آئے تھے، یہیں آپ کے علی اکبر ہاسپٹل کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جو تھوڑی عمر درازی، حاجی صاحب تم کو یاد ہوگا نا، ذرا بھائی ازریبو والوں میں آپ بھی تھے کیا؟ ہاں، تو یہ کچھ لوگ آئے تھے اور وہ لوگ قادیانیت کی تبلیغ کر رہے تھے، تو جن لوگوں کو معلوم ہوا وہ گئے اور انہوں نے طریقے سے ان کا علاج کیا، مناظرہ نہیں کیا، بحث نہیں کی، جو ان کا اصل علاج تھا وہی کیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے 4 کتابیں حقہ آئی، 5واں آیا ڈنڈا، یعنی 4 کتابیں تو حق نازل ہوئی ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن، اور 5ویں چیز جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے وہ کیا اتاری ہے؟ ڈنڈا۔ جو 4 سے نہیں سمجھتا ہے وہ اس 5ویں سے سمجھ جاتا ہے۔ تو قادیانی کو یہ جو آئے تھے یہاں پرچار کرنے کے لیے، ان کو ایک ہی دفعہ میں ایسی مرمت ہوئی کہ ان لوگوں نے اٹھک بیٹھک کی کہ سب جگہ جائیں گے، مالیگاؤں نہیں جائیں گے، تو وہ جو گئے تو پھر ادھر کا رخ نہیں کیا۔ لیکن ابھی ہمارے دور میں شکیل ابن حنیف نام کے ایک آدمی ہے جو اپنے سے قریب یہاں اورنگ آباد ہے، بڑے گاؤں میں اس نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے، اصل رہنے والا وہ بہار کا ہے، دلی میں امامت کرتا تھا، دربھنگا کا رہنے والا ہے، دلی میں امامت کرتا تھا، وہاں امامت کرتے کرتے پتہ نہیں شیطان نے اس کو کیا پٹی پڑھائی، اس نے وہاں اپنا جال پھیلانا شروع کیا اور اپنے آپ کو مہدی کہنے لگا، امام مہدی۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ظہور، لفظ یاد رکھنا، عقیدے کی بات ہے، دو عقیدے الگ الگ ہیں۔ نزول عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور ظہور مہدی یعنی حضرت مہدی کا ظاہر ہونا۔ نزول عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا، اور مہدی کا ظہور۔ حضرت مہدی اسی امت میں ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتایا۔ وہ ایسے وقت میں آئیں گے جب امت میں فتنہ فساد پھیل چکا ہوگا، لوگ ان کو طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پہچانیں گے اور وہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ان کے ساتھ ایک لشکر تیار ہوگا اور وہ دنیا کی ظالم طاقتوں قوتوں سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام خلافت قائم کریں گے، ان کی خلافت زبردست خلافت ہوگی، اس کی تفصیلات حدیث میں آئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو ماریں گے، صلیب جو عیسائیوں کا نشان ہے، صلیب جانتے ہو نا، جو عیسائی اپنے گرجا گھروں میں لٹکاتے ہیں، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، بخاری میں جزیے کو ساقط کر دیں گے، اور زمین میں امن و امان قائم کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے درمیان جو لڑائی ہوگی، جو آخری معرکہ ہوگا، وہ اسرائیل کی سرزمین پر ہوگا، یہ بھی حدیث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کو قتل کریں گے وہ اسرائیل کی سرزمین پر قتل کریں گے۔ اس مقام کا نام مقام لد ہے، لد، مقام لد۔ حضور نے یہ مقام بھی بتایا کہ اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کا اور دجال کا مقابلہ ہوگا، اور خنجر سے وہ اس کے اوپر وار کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے وہ لد کے مقام پر ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا کہ دجال سے آخری جنگ جو لڑی جائے گی، حضرت عیسیٰ جو اس کو قتل کریں گے وہ لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ ساری باتیں ہمیں بتا دی گئی، اور یہ دونوں عقیدے ہیں، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے
حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی کا آنا برحق ہے، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ اور یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ حضرت مہدی امتی ہوں گے، اس امت میں پیدا ہوں گے، حضور کے خاندان سے ہوں گے، حضور کے نام پر ان کا نام ہوگا، ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ، یہ ان کا نام ہوگا۔ مہدی لقب ہے، مہدی یعنی ہدایت یافتہ، مہدی لقب ہے۔ دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ حضرت مہدی امتی ہے، حضور کے خاندان سے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت میں پھر آئیں گے، اور نبی کی حیثیت ان کی باقی ہوگی، امتی بن کر نہیں آئیں گے۔ اس میں فرق کرنا چاہیے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ بعض واعظین خطیب، بعض ہمارے کم علم بھائی کہہ دیتے ہیں نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ نہیں، اسی نبی کے بارے میں سلب نبوت کا اعتقاد بھی کفر ہے، سلب نبوت کا اعتقاد بھی کفر ہے۔ علماء اس کو سمجھیں گے، اور اس کو میں بہت وضاحت سے اس وقت نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تب بھی ان کی نبوت کی حیثیت کیا ہوگی؟ باقی ہوگی۔ تو دو الگ الگ ہوئے نا، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ الگ ہے، اور حضرت مہدی کیا ہے؟ الگ ہے۔ البتہ دونوں قرب قیامت میں آئیں گے اور دونوں کا زمانہ ایک ہوگا، یہ ہمیں بتایا گیا، لیکن دو الگ الگ شخصیات، اور قرب قیامت میں دونوں کا آنا ہے، ایک ظاہر ہوں گے، ایک نازل ہوں گے، ایک ظاہر ہوں گے، ایک نازل ہوں گے، اور دو الگ الگ شخصیتیں۔ یہ جو شکیل ابن حنیف ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا آدمی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ یہی آپ کو بتانا، یہ 2 in 1 ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں۔ اس نے بھی بیچارے نے سوچا ہوگا کہ ایک ہی دعویٰ کر کے کیا، جب جہنم میں جانا ہی ہے تو پھر دوسرا بھی ٹھوک دو۔ تو میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ، دونوں دعویٰ کرتا ہے، میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت آئیں گے جب دجال ظاہر ہو جائے، دجال آیا نہیں، تم کہاں سے ٹپک گئے؟ یہ دجال تو آیا نہیں۔ تو دیکھو دلیل کیسے دیتے ہیں یہ لوگ۔ کہہ رہا ہے کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے نا کہ دجال جو ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ دجال کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ یہ حدیث میں آیا ہے، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر۔ تو کہنے لگا دیکھو دنیا کے 2 ملک ہیں، ایک امریکہ اور دوسرے فرانس۔ امریکہ کے آخر میں کیا ہے؟ کاف الف۔ فرانس کے شروع میں کیا ہے؟ فارا۔ دونوں ملک کو ملاؤ تو بیچ میں کیا آیا؟ کافر۔ یہی دونوں ملک دجال ہیں، اسی لیے میں آ گیا۔ یہ لو امریکہ اور فرانس۔ امریکہ کے آخر میں کیا ہے؟ کاف الف، اور فرانس کے شروع میں کیا ہے؟ فارا۔ تو دونوں کو ملاؤ تو کیا بنا؟ کافر۔ تو دونوں ملکوں کے بیچ میں یہ جو کافر آیا ہے یہی دجال ہونے کی نشانی ہے، اور چونکہ دجال آ گیا اس لیے میں بھی آ گیا۔ ایسی دلیل ہے اس کے پاس۔ لیکن عقل کے اندھوں کو کیا کہا جائے کہ شکیل ابن حنیف کو ماننے والے بھی پیدا ہو، اور پوری بستی پڑے گاؤں میں اس نے بتا دی، پوری بستی۔ اور حیرت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، علم والے لوگ بھی، دین کا کام کرنے والے لوگ بھی اس کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی ایک مرکزی دینی درسگاہ سے فارغ ہونے والے ایک عالم کو لوگ ناگپور سے لے کے آئے میرے پاس، ناگپور سے۔ ایک ہماری
मुल्की सतह की दीनी दरगाह से एक बड़े दीनी मदरसे से फारिग आलिम मालूम हुआ कि वो शकीली हो गया है। शकील इब्न हनीफ को नबी मानता है, मेहदी मानता है। तो मेरे साथ उसने बहस की, बहुत सारी बातें उसने पूछी, और बहस कोई ऐसी वैसी नहीं, ये लोग बहुत तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आम से सवालात होते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं। तो उसने बहुत से सवालात किए, मैंने जवाब दिया उसको। आखिर में मुतमईन हुआ, उसने तौबा की, मुझसे बैत हुआ। मैंने उससे पूछा कि जब तुम गए थे बैत होने के लिए, शकील इब्न हनीफ से आसान नहीं है मिलना, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, जब बिल्कुल मालूम हो जाता है कि ये पक्का हो गया है तब उससे मुलाकात होती है, और ज़ेर ज़मीन मुलाकात होती है, अंदर वो कहीं खुफिया पनाह में रहता है। तो मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हारी मुलाकात हुई तो और लोग भी तुम्हारे साथ उसके हाथ पे बैत हुए? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा कितने लोग थे जो तुम्हारे साथ उसके हाथ पर बैत हुए? तो कहने लगा 60-70 लोग थे। एक वक्त में ये इतने लोग बैत हो रहे हैं, और ये आलिम और हमारी एक मरकजी दीनी दरगाह से पढ़ा हुआ शख्स। और इससे ज्यादा दर्दनाक बात आपको बताता हूँ कि यहाँ तो उसने तौबा तिल्ला कर लिया, बैत भी हो गया और चला गया। महीने 1.5 महीने के बाद मैंने मालूमात की कि क्या हाल है, तो पता चला कि फिर वो शकीलियों के पास आया, और फिर उसकी बीवी और बच्चे थे उनको भी वो ले गया, बीवी बच्चों को भी अपने साथ लेकर गया कुछ मुद्दत के बाद। आप गौर कीजिए कि ये फितना कितनी तेजी से पनप रहा है, फैल रहा है। अपने शहर में भी शकीली लोग आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसकी मालूमात मुझको मिल रही है, और बराबर ये पता चल रहा है कि अंदर अंदर ये लोग अपना जाल फैला रहे हैं, और ऐसे होते हैं कि आप देखकर गुमान भी नहीं कर सकते कि ये लोग होंगे। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, मिसवाक, तस्बीह, तहज्जुद पढ़ने वाले, खूब तिलावत करने वाले। आप कहेंगे ये शख्स कैसे गुमराह हो सकता है, लेकिन ये हुलिया ऐसा बनाते हैं कि सामने वाला धोखा खाए। पेशानी पे सज्जे का निशान। इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही थी कि याद रखना, अगर अकीदा खराब है तो कोई कितना ही अच्छा अमल क्यों न करे, वो इंसान अच्छे अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाता, उसका अच्छा अमल उसको और बर्बाद करे, इसलिए कि उसका अकीदा ठीक नहीं। तो ये लोग शकील इब्न हनीफ को मेहदी भी मानते हैं और ईसा भी मानते हैं, दोनों। मेहदी मानते हैं, कहते हैं कि हालात खराब हो गए, फितने पैदा हो गए, इसलिए मेहदी आ गए। तो मेहदी आ गए तो हदीस में ये है कि मेहदी आएंगे तो हालात ठीक कर देंगे। ये बेतुक्का इतने जमाने से कहता फिर रहा है कि मैं मेहदी हूँ, हालात भी ठीक हुए। तो इसके मानने वालों से पूछे कि मेहदी आएंगे तो खिलाफत कायम करेंगे, तुम्हारी खिलाफत किधर है? कोई पूछे ना इनसे कि तुम्हारी खिलाफत किधर है। लेकिन चूंकि हालात की खराबी लोगों की निगाह के सामने है, उसी का ये हवाला देते हैं। और आजकल लोगों को जल्दी भी बहुत है। अभी कल परसों भी मैं देख रहा था तो कोई मौलवी नुमा साहब थे, पता नहीं आलिम थे कि नहीं थे, वो बयान फरमा रहे थे कि 2025 में इमाम मेहदी आ रहे हैं। अजीब लोग, इतनी इनको जल्दी है कि बेचारे कहीं से भी हजरत इमाम मेहदी को खींच के लाना चाहिए, हजरत इमाम मेहदी। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, जिसको देखो वो पुनः पहाड़ के दरख्त सूख रहे हैं, पुनः दरिया सूख रहा है, इसलिए बस क़यामत आ रही है। बाज लोग तो 2024 में बता रहे थे कि क़यामत आ रही है, अभी तक तो आई नहीं, पता नहीं कब आएगी। तो बता रहे थे कि 24 में आ जाएगी, अब नहीं आई है तो 2-4 साल और बढ़ा के बताएंगे कि अब 2030 में आ जाएगी। क़यामत आएगी, लेकिन क़यामत का यकीनी इल्म किसी को नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि क़यामत इस साल आएगी या इमाम मेहदी इस साल आएंगे, कोई नहीं कह सकता। अल्लाह ताला के इल्म में है कि क़यामत कब आए। बाज़ लोगों को शरह सद्र हो जाता है और वो कहने लग जाते हैं कि बस क़यामत आने वाली। मैं एक जलसे में था, एक बड़े आलिम भी थे,
میری صدارت میں جلسہ تھا، ان کی تقریر تھی، یہاں نہیں کسی دوسرے شہر کی بات بتا رہا ہوں، کئی سال پہلے تھی، انہوں نے قیامت پہ تقریر کی، اور ایسی تقریر کہ معلوم ہوتا تھا بس آ گئی قیامت۔ تو جب میں نے تقریر میری بھی ہو گئی، ہم لوگ گئے قیام گاہ پہ، تو میں نے کہا کہ مجھ کو آج تقریر میں یہ احساس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم لوگ قیام گاہ پہلے پہنچیں گے یا قیامت پہلے آئے گی۔ اتنا وہ بیچارے قیامت کے سلسلے میں، اور اچھا وہ جہاں بیان کرتے ہیں قیامتی پہ بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ نکاح کی مجلس میں بھی قیامتی پہ بیان ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ بیچارہ نوشہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ خیر فرما، پتہ نہیں رات کو قیامت آئے گی، دلہن آئے گی کہ قیامت آئے گی۔ ہاں، وہ بھی بیچارہ تذبذب میں پڑ جاتا ہے کہ آج رات کچھ میرے ساتھ بہتر معاملہ ہونے والا نہیں، پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ دلہن آئے گی۔ کچھ لوگوں کو شرح صدر ہو جاتا ہے، اب امام مہدی کے بارے میں بھی کہ بس آ رہے ہیں بس آ رہے ہیں، تو ایسے غلط قسم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ ہم ہیں مہدی۔ اب یہ جو شکیل ابن حنیف ہے یہ دونوں دعوے کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فتنہ ہے گوہر شاہیت کا، یہ بھی پڑوس کے ملک سے پھیل رہا ہے۔ یہ تو ریاض گوہر شاہی، یہ لوگ تو اور آگے نکل گئے، ان کے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ ریاض گوہر شاہی وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب یونس نام کا ایک آدمی ہے جو ان کا پرچار کرتا ہے۔ یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ریاض گوہر شاہی کی پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، اس کو خدا مانتے۔ اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ تصوف کے نام پر بات کرتا ہے، یہ جو یونس نام کا آدمی ہے وہ تصوف کے عنوان پہ بات کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات تو بیان کر رہا ہے، بھلی بات بیان کر رہا ہے، بس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ یاد رکھیے دین مستند علماء سے حاصل کرنا چاہیے، ہر ایک اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس سے دین سیکھیں۔ میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، بے علموں سے نہیں، جاہلوں سے نہیں۔ کوئی بھی اچھا بیان کر رہا ہے آپ سمجھ رہے بہت اچھا عالم ہے، نہیں، مستند علماء سے دین سیکھنا چاہیے، گہرا علم رکھنے والوں سے دین سیکھنا چاہیے۔ اب جیسے یہی ہے مرزا محمد علی مرزا جہلم کا رہنے والا، ہمارے پڑوس کے ملک میں، لیکن چونکہ یوٹیوب پر اس کی تقریریں نشر ہو رہی ہیں، فیس بک پر نشر ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کی تقریروں کے کلپ سوشل اکاؤنٹس پر چلائے جاتے ہیں، اور اسلام دشمن طاقتیں ایسے لوگوں کے پیچھے مال لگاتی ہیں، ان کے پیچھے محنت کرتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی باتیں پہنچ رہی ہیں اور بہت سے لوگ سن کر متاثر ہوتے ہیں۔ خاص طریقے پر جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو کیسی صحیح باتیں بیان کر رہا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس دین کا علم ہے، نہ اس کے پاس عربی کا علم ہے۔ دین سمجھنے کے لیے عربی جاننا ضروری ہے، قرآن کوئی عربی جانے بغیر سمجھ سکتا ہے؟ حدیث شریف کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن یہ انجینئر ہے اور بیٹھ گیا ہے کہ ہم دین جانتے ہیں، ہم قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یعنی میں کتاب پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا اور بہت علم رکھنے والا، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ پہلے بریلوی مسلک کا تھا، 30 سال تک یہ بریلوی رہا ہے، اس کے بعد پھر اس محلے میں بھی گیا، اس محلے میں بھی، اس محلے میں بھی، سب طرف سے چر چک کے پھر واپس آیا ہے، اور اب جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہم کو جو بھی سمجھنا ہے ہم قرآن حدیث سے کچھ سمجھیں، اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ مجھے یہ جان کر نہایت دکھ اور افسوس ہوا کہ اپنے شہر میں بھی خاص طریقے پر آپ کے ان علاقوں میں
इस तरह के लोगों में कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो उसकी तकरीरें सुन रहे हैं, उसकी बातों को माकूल बात कहते हैं कि हाँ अक्ल में आने वाली बात बयान कर रहा है, और गलत अकीदों की तरदीद कर रहा है। जो जाहिल बाबा हैं, जाहिल आमिल हैं, या गलत किस्म के खुराफात करने वाले, कब्रों को सजदा करने वाले हैं, उनके बारे में ये सारी बातें बयान कर रहा है। इसलिए ये पक्का मुवाहिद आदमी है, ऐसा लोगों की जुबान पर आ रहा है। ये निहायत गलत बात है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये शख्स गुमराह है। अहले सुन्नत वल जमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि इसने ऐसी ऐसी गलत बातें अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबा के बारे में, ताबईन के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में, औलिया के बारे में कही हैं कि ऐसी बातें कहने वाला शख्स कभी भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला नहीं हो सकता। जो शख्स सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करे, उस शख्स को कैसे कोई इंसान अपना रहनुमा मान सकता है? ये शख्स ऐसे ही है कि जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में बदजुबानी करता है। मैं आपको उसकी चंद मिसालें बयान करता हूँ। हम लोग अपनी जुबान से कहते हैं अल्लाह। ये लफ्ज अल्लाह का अलम है, अल्लाह का नाम है। अल्लाह का जो ज़ाती नाम है वो है अल्लाह, उसके सिफाती नाम है 99 सिफाती नाम है, जिनके बारे में हदीस में ये आया है कि जो इनको याद कर लेगा जन्नत में जाए। लेकिन अल्लाह का जो ज़ाती नाम है वो अल्लाह है। अल्लाह का नाम हम कितनी मोहब्बत से लेते हैं, अल्लाह के नाम की हम कितनी ताज़ीम करते हैं। लेकिन ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो है कादियानी का छोटा भाई, ये कहता है अल-अयाज़ु बिल्लाह, उसकी बात नकल कर रहा हूँ, ये कहता है कि अल्लाह के लफ्ज़ का कोई माना नहीं है, ये मुहम्मल लफ्ज़ है। ये कहता है, क्या कहता है? मुहम्मल लफ्ज़। मुहम्मल कहते हैं बेमाना, बेकार, बेमतलब। अल्लाह के नाम के बारे में कह रहा है कि अल्लाह का लफ्ज़ मुहम्मल लफ्ज़ है, बेमाना, बेकार है। हालांकि अल्लाह का लफ्ज़ी माना है दिलों को मोह लेने वाला। हज़रत शाह फज़ल रहमान रहमतुल्लाह अलैह कहते थे अल्लाह का ये लफ्ज़ वला यलहु से निकला है, जिसका माना है दिलों को मोह लेने वाली ज़ात। और जाहिर है कि अल्लाह से बढ़कर दिलों के लिए कशिश और किस ज़ात में हो सकती है? अल्लाह से बढ़कर दिलों के लिए मोहब्बत और मक़नातीसियत और जाज़िबियत किस चीज़ में हो सकती है? अल्लाह का लफ्ज़ कितना मुबारक है। अल्लाह ने जो लफ्ज़ अपनी ज़ात के लिए मुंतखब किया, अगर कोई गुस्ताखी करता हुआ ये कहता है कि ये मुहम्मल लफ्ज़ है, बेकार लफ्ज़ है, तो ये गुस्ताखी है कि नहीं? इतनी बड़ी गुस्ताखी की बात। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुक़द्दस किसी की नहीं। हुजूर की ज़ात अल्लाह के पास सबसे बुलंद मर्तबा है। हमारा इस बात पर अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर पाकीज़ा हस्ती कायनात में किसी की नहीं। और हुजूर के बारे में हमेशा अदब ताज़ीम के अल्फाज जुबान से निकलने चाहिए। कोई ऐसी बात हमारी जुबान से न निकले जो हुजूर की अज़मत शान के खिलाफ हो। अगर खुदा न खास्ता हमारी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया तो हुजूर की शान में गुस्ताखी का है, हमारा ईमान कायम नहीं रहे, हमारा ईमान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसकी गुस्ताखी आपको बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसने ये कहा, यहूदियों के हवाले से दो बातें कही। एक तो इसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 यहूदी भी ईमान नहीं लाए, और उसने ये लफ्ज़ कहा, उसी का जुमला है और गुस्ताखी का है। अल्लाह ताला माफ़ करे, नकल करते हुए भी हमको शर्म आती है,
لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ محمد تو کل کا چھوکرا ہے، یہودیوں کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے کہ یہودی کہتے تھے محمد تو کل کا چھوکرا ہے، ہم اس پر کیا ایمان لائیں۔ حالانکہ کسی بھی کتاب میں کہیں بھی یہودیوں کی یہ بات نہیں نقل ہوئی، یہودیوں نے کبھی یہ بات کہی نہیں ہے جس کو یہ یہودیوں کی طرف منسوخ کر کے نقل کر رہا ہے۔ اور اگر کسی یہودی نے کوئی ایسی بات کہی بھی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اپنی زبان سے ایسی بات کبھی نہیں کہنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ ادنا درجے کی گستاخی حضور کی شان میں برداشت نہیں، لیکن یہ اس قدر جرأت مند ہے کیونکہ علم نہیں ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف کتاب دیکھ دیکھ کر کچھ باتیں بیان کر دیتا ہے اور چرب زبانی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جانکار آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا ہے، قرآن پاک اگر دیکھ کر پڑھنے کے لیے دے دیجیے وہ بھی صحیح نہیں پڑھتا ہے، 36 غلطی کرتا ہے۔ عربی تو جانے دیجیے، جب قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے تو عربی کیا جانے۔ لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، میں بہت جانکار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات اس نے نقل کی، حالانکہ یہودیوں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی جو اس نے یہودیوں کی طرف منسوخ کر کے کہی۔ اب سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کی ہر بات ماننے کے قابل نہیں ہے، یہ بات بس قرآن کے بارے میں ہے کہ حضور جو کہتے تھے وہ وحی کے مطابق کہتے تھے۔ حالانکہ آپ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ حضور کی حدیثیں لکھتے تھے، تو کسی صحابی نے ان سے کہہ دیا کہ جو بھی حضور کی زبان سے نکلتا ہے تم لکھ لیتے ہو۔ کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں کچھ فرما دیتے ہیں، کبھی آپ مذاق کے طور پر دل لگی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، ہر بات تم لکھ لیتے ہو۔ تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ کچھ دن حضور نے محسوس کیا تو آپ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا آج کل تم لکھتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی دل لگی کی کوئی بات کہتے ہیں، سب بات تم لکھتے ہو، مت لکھا کرو۔ تو حضور نے ان سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لکھا کرو، اس لیے کہ اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا قسم خدا کی ان دونوں ہونٹوں کے درمیان سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی، لکھا کرو، ان دونوں ہونٹوں کے درمیان سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اور یہ کمبخت کہتا ہے کہ حضور کی ہر بات واجب الاتباع نہیں، بس قرآن وحی کے ذریعے اتارا گیا، بس قرآن کی بات مانی جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب نیک ہیں اور جنتی ہیں۔ قرآن میں ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ہر صحابی سے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ جنت کا وعدہ۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ ہر صحابی کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو ایمان کی حالت میں حضور کے پاس رہا، ایمان کی حالت میں جن کو کی وفات ہوئی، سب کے سب کون ہیں؟ جنتی ہیں۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کہتے ہیں جنت۔ لیکن یہ شخص صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور کے بعد بہت سے صحابہ ایمان سے پھر گئے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ حضور کے بعد بہت سے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے، وہ جنتی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس میں کس طرف اشارہ ہے؟
کہ ہر صحابی جنت میں جائے گا مگر بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں کاٹنے کے بعد جنت میں. ایسی گستاخی کی بات کہتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت عثمان کو جو لوگوں نے شہید کیا وہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے شہید کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہیں. حضور نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی. حضرت عثمان نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا. کتنے ان کے لیے اجر و ثواب کے وعدے حدیثوں میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی, ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی, ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے. آپ سوچئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی نگاہ میں کتنی عظمت ہے, لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان کو لوگوں نے جو شہید کیا وہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے شہید. الیاذ باللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی پر ٹھہرا رہا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حضرت علی سے کچھ اختلاف ہوا, حضرت معاویہ کے بارے میں بھی اس نے گستاخی کی اور ان کے بارے میں ایسا سخت جملہ کہا کہ الامان والحفیظ, کہا کہ معاویہ کا پیٹ مال سے کبھی بھرا ہی نہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کا پیٹ کبھی بھرا ہی نہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ کے بارے میں بہت اناپ شناپ باتیں کہتا ہے. نہایت واہیات باتیں ان کو نقل کرنے میں بھی دل کانپتا ہے کہ صحابی کے بارے میں ایسی بات انسان اپنی زبان سے کہے. آپ غور کیجیے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں, ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا پیٹ کبھی مال سے بھرا ہی نہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دین کی کیسی خدمت کی, اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے کتنی محنت کی. جس جنگ میں گئے وہاں سے فاتح ہو کر لوٹے. جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا بستر پر انہوں نے جو موجود صحابہ تھے ان سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں لڑا, ہمیشہ میری شہادت کی تمنا رہی, اگلی صفوں میں جا کر لڑتا تھا تاکہ شہید ہو جاؤں. میرے جسم کے اوپر کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں کسی تیر تلوار یا نیزے کا نشان ہو, یعنی پورے جسم کے اوپر میرے زخم لگا ہوا ہے. ہر جگہ تیر تلوار کا کوئی نہ کوئی زخم ہے, نیزے کا کوئی نشان ہے, لیکن اللہ نے میرے لیے شہادت نہیں لکھی تھی, اس لیے میں جنگ میں نہیں شہید ہوا. آج میں بستر پر جان دے رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت کی موت اس لیے نہیں دی, یہ بھی نقطے کی بات ہے. اللہ چاہتا شہادت کی موت ملتی, ان کی تمنا تھی اور اتنی جنگوں میں گئے شہادت کی موت ملتی, لیکن شہادت کی موت نہیں ملی. علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. حضور نے ان کی تعریف کی تھی. اگر وہ شہید ہو جاتے تو یہ ایسا ہوتا گویا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں. اس لیے اللہ نے ان کو شہادت کی موت نہیں عطا کی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اگر چاہتا ان کو شہادت کی موت ملتی, لیکن حضور کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی, اس لیے ان کو شہادت کی موت نہیں ملی. لیکن اس قدر انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, لڑائی لڑی, اور ایمان جو انہوں نے قبول کیا کچھ بعد میں ایمان قبول کیا, اولین صحابہ میں وہ نہیں ہے. تو ان کے بارے میں یہ شخص کیا کہتا ہے, ایسے بڑے صحابی کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے کا مطلب عیاشی تھا. یہ لفظ اس کا, جب اسلام قبول کرنے کا مطلب عیاشی تھا.
یعنی بعد میں ایمان قبول کیا تو یہ جملہ کہہ رہا ہے، بعد کے دور میں ایمان قبول کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ وہ صحابہ تھے، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے ڈر کر ایمان قبول کیا، ڈر کر ایمان کیا۔ آپ غور کیجیے، صحابہ کی شان میں گستاخی دی تو اور کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام کتنا بلند ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ درویشوں کی طرح نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، ان کا قتل ہو گیا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ باڈی گارڈ رکھتے، اور اگر میں ہوتا تو ان کو مشورہ دیتا کہ آپ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتا۔ یہ لو سنو اس کی، یہ منحوس کی بات سنو، کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو مشورہ دیتا۔ یہ منہ اور مسول کی دال اسی کو کہتے ہیں کہ میں ہوتا تو ان کو مشورہ دیتا کہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھا تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ حضرت علی کو مشورہ دیتے، آپ کی یہ حیثیت ہے کہ حضرت علی کو مشورہ دیتے، تو اس کی گستاخی دیکھو، کہتا حضرت علی کیا اگر پیغمبر ہوتے تو ان کو بھی میں مشورہ دیتا۔ کیا کہتا ہے کہ اگر نبی ہوتے تو ان کو بھی میں مشورہ دیتا۔ جو سنو ان کی بات، اگر پیغمبر ہوتے ان کو مشورہ دیتا۔ العیاذ باللہ، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کس درجے پر ہیں۔ انسان کو اپنی اوقات سمجھنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کس حیثیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام ان کو مشورہ دیتے تھے، اور مشورہ اللہ کے حکم کی وجہ سے حضور لیتے تھے، ورنہ اللہ کی طرف سے آپ کو سب کچھ بتا دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ کی طرف سے کر دی جاتی تھی، لیکن ایک اجتماعی نظام سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم ہوا اور آپ مشورہ لیتے تھے، لیکن صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ ہما شما اگر کہنے لگے کہ ہم بھی حضور کو مشورہ دیتے تو یہ گستاخی کی بات ہے، یہ اپنی اوقات نہ پہچاننے کی بات ہے۔ اسی طرح تابعین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اور بہت سی باتیں ہیں، نقل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو جو بتانا تھا وہ یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں بدترین گستاخیاں اس شخص نے کی۔ تابعین جو صحابہ سے تربیت پانے والے لوگ ہیں، تابعین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تابعین جھوٹے لوگ تھے، تابعین کے بارے میں کہتا ہے کہ جھوٹے لوگ تھے، ان کی دینداری بھی اونچی تھی اور ان کا جھوٹ بھی اونچا تھا، ایسا جھوٹے لوگ تھے۔ تابعین کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جھوٹے لوگ، تابعین میں کتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں، انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تابعین جھوٹے لوگ۔ حافظ قرآن کے بارے میں آپ نے ہمیشہ فضیلت سنی ہوگی، حافظ قرآن کی فضیلت، کہتا ہے حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں۔ اسی طرح صحابی ہونا بھی اس کی نگاہ میں فضیلت نہیں ہے، کہتا ہے کہ صحابیت کوئی فضیلت کی بات ہے۔ آپ غور کیجیے، صحابہ کرام کے بارے میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بعد کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، غوث قطب ہو، ابدال ہو، ولی کامل ہو، کسی ادنا صحابی کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتا، مگر یہ کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی بات ہے ہی نہیں۔ اور چونکہ کچھ لوگ ماننے لگے ہیں تو اس کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ طرح طرح کے فتوے بھی دینے لگا ہے۔ قریب میں اس نے یہ کہا کہ بھانجی سے بھتیجی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ آپ بتائیے، بھانجی سے بھتیجی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ کہتا ہے کہ میں تو جو کہتا ہوں قرآن سے کہتا ہوں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ذرا بتا دیں؟ قرآن میں تو منع ہے، قرآن میں محرمات میں یہ ذکر آیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جائز ہے، بھتیجی سے نکاح کرو، بھانجی سے نکاح کرو، جائز۔ ابھی کچھ بات کرتا ہے، بعد میں پھر کوئی اور بات کرتا ہے، پلٹ جاتا ہے، یہ اس کی صورتحال ہے۔ افسوس کی بات تو اس پر ہے کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت علمی باتیں بیان کر رہا ہے، اور دیکھو حدیث کھول کھول کے پڑھ کے سناتا ہے، اور دیکھو کیسی کیسی اچھی باتیں بیان کر رہا ہے۔
اور چونکہ یہ جھوٹی کرامات اور جو غلط غلط باتیں لوگ بیان کرتے ہیں اس کے بھی کلپ نکال کر ان کے ساتھ اپنی بات لگا کر بیان کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اصلاح کی بات کرتا ہے. اور جو غلط قسم کے واعظ خطیب ہیں ان کی کہیں بھی باتوں سے اس کو موقع مل جاتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے. جیسے بعض لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں جو سر سے اوپر ہے، بیان کرتے ہیں نا جو سر سے اوپر ہے. اپنے آپ ہی ایک صاحب ہے، جانتے ہیں نا آپ لوگ، ہاں تو پتہ نہیں کون سی کتاب ہے ان کے پاس، کون سی کتاب رات کو پڑھ کے آتے ہیں، ارے بھائی ہم بھی قادری ہیں، ہم بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے سلسلے میں ہیں، انہی کے سلسلے میں میں لوگوں کو بیعت کرتا ہوں، انہی کے سلسلے میں لوگوں کو اذکار کی تعلیم دیتا ہوں، ہم بھی قادری ہیں. لیکن قادری ہونے کا مطلب یہ نہیں نا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ اللہ میاں سے بھی اوپر لے کے چلیں. تو ایسی ایسی کرامت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہوا، اور اس کو بھی مل گیا ہے کہ یہ آدمی بہت ٹھکانے کا ہے، بس اس کی کلپ کاٹ کے لگاؤ اور اپنا بیان چلاؤ. ان کی دکان مالیگاؤں سے چل رہی ہے. اور کچھ ایسے لوگ جو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، وہ ایک ہے بیچارہ پتہ نہیں کون، وہ تو ایسی کرامت بیان کر رہا ہے کہ اللہ اکبر. کہتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ان کی والدہ نے پوچھا کہ جب تم دودھ پینے کی عمر میں تھے اچانک میری گود سے غائب ہو جاتے تھے، کہاں چلے جاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں سورج میں چلا جاتا، یہ میں سورج میں گھس جاتا. اب بھلا بتائیے. تو ان کی والدہ محترمہ نے یہ فرمایا کہ اچھا، جوانی کی بات ہے، کہ اچھا اب بھی تم جا کر بتا سکتے ہو سورج میں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا وہ میری بچپن کی بات ہے، اب میں جوان ہوں، میرا مقام یہ ہے کہ اگر 70,000 سورج بھی آ جائے مجھ میں نہیں سما پائے. یہ بیان کرنا ہے. اب جو سنتے ہیں وہ پتہ نہیں وہ کس مریخ کی مخلوق ہے، جو سننے والے وہ بھی بیچارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب اس کو موقع مل جاتا ہے، ایسی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ لے کے آتا ہے، اور ایک طرف وہ بیان چل رہا ہے، اس کے بعد یہ پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کیسی من گھڑت باتیں بیان ہو رہی ہے، کیسی غلط باتیں بیان ہو رہی ہے، دین کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے. ارے اس کو تو ہم بھی غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے تم اپنی دکان چمکاؤ، یہ نہیں چلنے والی بات. یہ بتانا کہ ہم ان کے خلاف ہیں اور ہم اصل دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے. لیکن یہ اتنی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے بیان کرنے والے ہیں، واہی تباہی بکنے والے لوگ جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی وجہ سے بھی اس کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو یہ تاثر دے کہ اصل دین تو میں بیان کرتا ہوں. یہ دیکھو کیسی من گھڑت باتیں بیان کر رہے ہیں، کیسی کرامتیں بیان کر رہے ہیں، غلط قسم کی باتیں بیان کر رہے ہیں. میں تو قرآن و حدیث بیان کرتا ہوں. حالانکہ جو قرآن و حدیث کو بیان کر رہا ہے آپ کو میں نے اس کے چند نمونے بتائے اور تھوڑے بتائے، اتنی تفصیل کا موقع نہیں کہ اس کی ساری باتیں بتاؤں. اور ابھی انشاءاللہ اور اس طرح کی کچھ مجلسیں ہوں گی، ان میں اور باتیں بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. لیکن جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اس دھوکے میں مت پڑیے کہ یہ دین ہم کو بتا رہا ہے اور یہ دین سمجھا رہا ہے. اس دھوکے میں ہرگز مت پڑیے. یہ گمراہ شخص ہے اور اس کی گمراہی روز دن بدن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ایک ایک پائیدان چڑھتا گیا تھا، یہ بھی اسی طرح ایک ایک پائیدان چڑھتا جا رہا ہے. اور اندیشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اپنی جا کر اپنا اصل چہرہ دکھا دے. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ قادیانیوں کے بارے میں بھی یہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ ادھر سے ملا ہوا ہے. جیسے یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوں. آپ بتائیے، قادیانیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے. جو لوگ حضور کے بعد کسی اور کو نبی مان رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے.
आज़ाए वुज़ू क़यामत के दिन चमकने की कौन सी बात तुम लेकर आए? ये तो गुमराह लोग। हुजूर के बाद किसी को नबी मानना सरासर गुमराही। कादियानी खारिज अल इस्लाम है, दीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह बात है। लेकिन ये कहता है कि कादियानियों के आज़ाए वुज़ू क़यामत के दिन चमकते हुए होंगे। एक बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ था कादियानी से पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का। पीर मेहर अली शाह बहुत बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे, कादरी नसब थे, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की औलाद में, और बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े बुजुर्ग भी थे। उन्होंने इसको चैलेंज किया था गुलाम अहमद कादियानी को। तो इसने हस्ब आदत ये शर्त गुलाम अहमद कादियानी भी जानता था ना कि हम तो गलत रास्ते पर हैं, वो मुनाजरा करने में घबरा रहा था। तो ये शर्त लगाई, ये शर्त लगाई, ये शर्त लगाई, आखिर में कहने लगा कि तफसीर लिखने में मुनाजरा होगा, तफसीर लिखने में, और तफसीर अरबी में लिखनी होगी। पीर साहब भी लिखे, मैं भी लिखूंगा, जिसकी तफसीर अच्छी होगी वो सही। ये भी कोई मुनाजरा है? मुनाजरा तो उसके दावे पर होना था, लेकिन कहने लगा तफसीर अरबी में, तफसीर लिखने में मुनाजरा हो। पीर मेहर अली शाह ने कहा ये भी कबूल है, चलो ये भी कबूल है। क्योंकि वो बहुत साहिब इल्म थे, उन्होंने कहा जिस तरह तुमको मुनाजरा करना है आ जाओ। जैसे अताउल्लाह शाह बुखारी ने एक दफा उससे कहा था कि ये जो तुम मनारतुल मसीह बना रहे हो, मीनारा ऊंचा बना रहा था कादियान में, कहने लगे चलो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, मैं भी चढ़ता हूँ, तुम भी चढ़ो, दोनों नीचे कूद जाए। जो मर गया वो बातिल पे, जो जी गया वो हक। तो वो तैयार नहीं हुआ, उसको तो मालूम था कि अपने गिरे तो अपने ही मरेंगे, वो तैयार नहीं हुआ। लेकिन अताउल्लाह शाह बुखारी एक दफा देवबंद पहुंचे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से उनको बहुत अकीदत थी। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने उनको डांटा और कहा ऐसे मुनाजरा करते, अगर तुम ही गिर के मर जाते तो हम सब बातिल पे ठहरते, बहुत डांटा। तो आखिर में वो कहने लगे कि हजरत आपने मुझको इतना बेवकूफ़ समझाए कि हम लोग दोनों चढ़ते फिर दोनों कूदते, अगर चढ़ जाता तो वहीं से उसको गर्दन पकड़ के नीचे फेंक, हम जहाँ पास ये कौन करता कि जाके ऊपर चढ़ रहे हैं और कूद रहे, बोले अगर चढ़ जाता तो वो आखिरी दिन होता उसका। तो पीर मेहर अली शाह से उसने कहा कि अरबी तफसीर लिखने में मुकाबला होगा। हजरत ने कहा जाओ। फिर कहा कोई तफसीर सामने मत रखना, ये भी शर्त है। कहा नहीं रखेंगे, आ जाओ। आखिर में और कोई शर्त रखी। अब सुनना किस दर्जे के आदमी थे पीर मेहर अली शाह। जब इसने शर्त पे शर्त बढ़ाना शुरू किया तो पीर साहब ने कहलवाया कि गुलाम अहमद से कह दो कि वो आ जाए, उसकी हर शर्त मंजूर है। यहाँ तक कि ये फरमाया कि वो आकर तफसीर लिखे, जिससे मदद लेनी है मदद ले, मैं अपना कलम सिर्फ कागज पर रख दूंगा, कलम मेरा खुद तफसीर लिख कर बता। आखिरी बात कहा आ जाओ। वो मुकाबले से भागा, जानता था कि अपने नहीं लड़ सकते। ये क्या कहता है? इतनी मशहूर बात है, किताबों में लिखी हुई है, लेकिन ये कहता है कि मुझको कादियानियों के पास से ऐसी दस्तावेज मिली है जिसके मुताबिक मुनाजरे से गुलाम अहमद कादियानी नहीं भागे थे, बल्कि पीर मेहर अली शाह भागा। ये कह रहे हैं। हालांकि ये सब बातें किताबों में लिखी हुई, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इसके तार कादियानियों से मिले हुए, उधर से इसकी पुष्टपनाही हो रही है। तो ऐसे गुमराह शख्स के फितने से आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसकी तकरीर सुन रहे हैं, सख्ती से रोकिए। आपकी औलाद में अगर ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो उससे मुतासिर हो रहे हैं, उनको शिद्दत से रोकिए। इससे पहले के गुमराही में पड़े, आप उनको बचाने की फिक्र कीजिए। और हमारे शहर में जो इस तरह की बातें अब आ रही हैं, हमें पहले दिन से इसकी फिक्र करनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर हमने इसको नज़रअंदाज किया तो ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा फितना हो जाए। इसलिए अभी पहले मरहले में हम सबको फिक्रमंद हो जाना चाहिए। आप सब इस मामले में फिक्रमंदी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। खुद भी मोहतात रहिए और दूसरों को भी इस सिलसिले में बेदार रखिए। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़े थोड़े वक्फे पर इस इलाके में इस तरह के प्रोग्राम हो, और फिर कोई इंशाअल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम भी करके इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया, मर्दों औरतों को इकट्ठा किया, उन सारे हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अज़बा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और आरबी ग्रुप और खान ग्रुप, ये सब हजरात इस जलसे के मुंतज़मीन में हैं। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए और इनको बरक़ात से नवाजे। इंशाअल्लाह करीबी मुद्दत में कोई इसी तरह का प्रोग्राम करीबी किसी मस्जिद में इंशाअल्लाह मुनक़्क़द होगा। उसके बाद इस सिलसिले को हम लोग थोड़ा और दराज करेंगे, इसलिए कि शकीलियत और ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलवी का फितना, इसी तरह गौहर शाही फितना, इसके भी जद में लोग आ रहे हैं। तो लोगों तक ये सब बातें पहुंचाना, उनको समझाना ज़रूरी है। हम सबको इस सिलसिले में अक़ीदे की हिफाजत के तहत फ़िक्रमंद होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन और ईमान पर कायम रखे। आखिरी बात आपसे कहता हूँ, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात निहायत कीमती है। वो कहते थे इंसान के पास 4 कीमती चीज़ें होती हैं। ध्यान से सुनो, 4 कीमती चीज़ें होती हैं: जान, माल, इज्जत व आबरू और ईमान। 4 चीज़ें: जान, माल, इज्जत व आबरू और ईमान। फरमाते थे कि अगर इंसान की जान पर कोई आफत आए तो उसे माल देकर अपनी जान बचानी चाहिए, माल कुर्बान कर देना चाहिए और क्या करना चाहिए? जान बचानी चाहिए। फिर फरमाते थे कि अगर इंसान की इज्जत पर कोई आफत आए तो जान और माल दोनों कुर्बान करके अपनी इज्जत बचानी चाहिए। जान और माल दोनों कुर्बान करके अपनी इज्जत आबरू बचानी चाहिए। और अगर इंसान के ईमान पर कोई मसला आए तो जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुर्बान कर देना चाहिए। अगर इंसान के ईमान पर कोई मामला, कोई आफत, कोई मसला आए तो जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, इज्जत और आबरू भी कुर्बान। तीनों चीज अपने ईमान पर कुर्बान कर देनी चाहिए और हर हाल में अपने ईमान को महफूज रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर वफात अता फरमाए। दुआ करें।